اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے جو عام طور پر ہم لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا مسجد کے اندر جاتے ہیں تو وہاں عید کی نماز سے پہلے کچھ حضرات جو ہیں نفلوں کی نیت باندھ لیتے ہیں یا پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عورتوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس دن اشراق یا چاشت کی نماز اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک عید کی نماز ادا نہ ہو جائے۔ اور اگر ان سے کہنے کے طور پر حضرات سے کہا جاتا ہے کہ عید سے پہلے نماز نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فجر کی نماز کیا ہے، قضا ہو گئی ہے، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی کوتاہی تو یہ ہے کہ ہماری نماز مسلمانوں کی خاص کر نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر قضا اب ہو گئی ہے تو لوگوں کے سامنے دکھا کر آپ اس کو ادا نہ کریں بلکہ اس کو اکیلے میں جا کر کہیں پڑھیں، کیونکہ اس سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور آپس میں بحث اور مباحثہ چہمی گویاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے مسجد کے اندر جب آئیں تو آدمی خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے اور دل کے اندر وہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آدمی کیا ہے اس کا دل کے اندر ورد کر سکتا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے امام حضرات کے لیے، کیونکہ کوتاہی ہو بھی سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی اور اس کے بعد میں پھر امام صاحب نے ثنا پڑھنے کے بعد زائد تکبیریں جو پہلی رکعت میں 3 تھیں ان کو بھول جانے کے بعد میں انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ اب اگر سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھا یا پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی اور اب امام صاحب کو یاد آیا کہ زائد تکبیریں جو تھیں وہ چھوٹ گئیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہیں پر رک کر پہلے زائد تکبیریں ادا کریں، اس کے بعد پھر الحمد شریف شروع کریں اور کیا ہے اس کے بعد قرات مکمل کریں۔ اور اگر اسی طرح پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دی اور سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سورت یعنی تلاوت بھی کر دی کسی بھی سورت کی، اس کے بعد اب یاد آیا امام صاحب کو کہ جو زائد تکبیریں تھی ثنا پڑھنے کے بعد میں جو پڑھنی تھی وہ بھول چکے ہیں اور اب قرات بھی مکمل کر چکے ہیں، تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہیں پر یعنی قرات کے بعد میں ہی ان 3 تکبیروں کو جو زائد تکبیریں ہیں ان کو ادا کرے اور قرات کو نہ لوٹائے، رکوع میں چلا جائے۔ یہ پہلی رکعت کا مسئلہ تھا۔ اب اگر دوسری رکعت میں اس طرح کا معاملہ ہوا یعنی وہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، قرات بھی پڑھ دی، اب اس کے بعد میں وہ رکوع میں چلے گئے اور جو قرات کے بعد میں زائد تکبیریں تھی دوسری رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں ان کو بھول گئے، تو اس کے لیے اس امام کے لیے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ وہ رکوع کے اندر ہی کیا ہے اگر یاد آ جائے تو رکوع کے اندر ہی ان زائد تکبیروں کو کیا ہے ادا کر لے اور اس کے بعد کیا ہے پوری نماز کو مکمل کر لے۔ یہ ائمہ حضرات کے لیے ہیں اگر ان سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو جائے یعنی زائد تکبیریں چھوٹ جائیں پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے اور پڑھانے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے کیونکہ نماز میں کبھی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور سب کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔